السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ، جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، اس نے منت مانی تھی کہ اگر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہاتھ آ جائے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لائے گا اس کو میں 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عزل اور کارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واز پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو ریحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا تھا۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے۔ مگر مسلمانوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے اور نیزوں سے مقابلہ کیا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو۔ تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حور بھی تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول کو ہمارے قصے کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت ایک فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کر دیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے ان کے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیری راہ میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جن کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش ہوئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن دھانا رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ آپ لوگ قیدی بن جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات قیدی بن گئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشکیں باندھیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ گئے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دھنا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجیر بن احاب
نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کا بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج کے ان کو قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنفیہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائے تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ماما کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ماما کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو کہنے لگے کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے
اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو، گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کچھ ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاشانۂ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی اور اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس کو گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا اور بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال
اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تالاب کے کنارے تشریف فرما تھے کہ وہاں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آ گیا اور کہنے لگا، اگر آپ سچی ہیں تو وہ جو تالاب کے دوسرے کنارے پر پتھر پڑا ہے اسے حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے اور ڈوبے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، تو وہ پتھر اسی وقت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پانی میں آ گیا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ سے فرمایا، بس یا کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا، اب اسے کہیے کہ وہ یہ واپس اپنے مقام پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے ارشاد فرمایا تو وہ واپس تیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل ایک جنگ میں ایک مسلمان انصاری کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے، مگر میں اکرمہ کو بھی اس مسلمان شہید کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں ہی جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا راز اس وقت کھلا جب حضرت اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ جتنی لڑائیاں میں راہ خدا کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں، اس سے دگنی اس کی راہ میں لڑوں گا، اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کر چکا ہوں اس سے دگنی اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عہد کو انہوں نے فتنہ ارتداد اور شام کی معرکہ آرائیوں میں پورا کیا، اور ان کے مصارف کے لیے ایک جبہ بھی بیت المال سے نہیں لیا۔ جب شام کی فوج کشی کے انتظامات ہونے لگے اور حضرت ابو بکر معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ہوئے ایک خیمہ کے پاس پہنچے۔ اس کے چاروں طرف گھوڑے، نیزے اور سامان جنگ نظر آیا تو قریب جا کر دیکھا تو خیمہ میں حضرت اکرمہ دکھائی دیے۔ حضرت ابو بکر نے سلام کیا اور اخراجات جنگ کے لیے کچھ رقم دینی چاہیے۔ حضرت اکرمہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس 2000 دینار موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ فتنہ ارتداد ہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ شام کی تمام معرکہ آرائیوں میں یرموک کا معرکہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک دستے کا افسر بنایا تھا۔ حضرت اکرمہ نے اس عہدے کا پورا حق ادا کیا۔ دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کا ریلا اتنا زبردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت اکرمہ نے للکار کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اور آج تمہارے مقابلے میں بھاگ نکلیں گے، اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے۔ اس آواز پر 400 مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کو لے کر حضرت اکرمہ خالد بن ولید کے خیمہ کے سامنے اس بہادری سے لڑے کہ 400 آدمیوں میں سے اکثروں نے جام شہادت پیا، جو بچے وہ بھی زخموں سے بالکل چور تھے۔ حضرت اکرمہ اور ان کے 2 لڑکے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر رکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور حلق میں پانی ٹپکاتے جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ کی جامع شہادت میں بڑا اختلاف ہے۔
بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں جام شہادت پیا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یرموک میں، اور کچھ راوی اجنا دین اور مرج سفر بتاتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی شہادت خلافت ابو بکر صدیق جنگ یرموک میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔